محترم مراج اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامت عافیت آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صلوات پڑھیے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانی ہونے عزا کی عیسائی جبینہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آج اور کل ان دو مجالس کے لیے عنوان کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کو اٹھا رکھا ہے ایک بڑی قربانی کے لیے۔ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ فرمائیں، یقیناً اپنے علماء، واعظین، خطباء کو بھی زندگی بھر سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بالاتفاق اور ہمارے بھائیوں کے ہاں اکثریت کے ساتھ یہ طے ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے جناب سید الشہداء ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے محترم، یہ جو دنیا میں آپ عزاداری دیکھ رہے ہیں، ماتمداری دیکھ رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، یہ اسی کربلا کے منظرنامے کو دنیا کے سامنے لاتی۔ وہ واقعات کربلا
حادثات کربلا یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اغراض کیا تھے، اہداف کیا ہیں۔ کربلا کو سننا کافی نہیں ہے، کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے ایک انسان، بسا ممکن ہے 60 سال 70 سال سے کربلا کو سن رہا ہو مگر کربلا کو سمجھ نہ سکا۔ اور ایسا بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے زیادہ کربلا کو سنا نہیں، اتنا عرصہ نہیں لگایا، بڑے مختصر سے مدت میں وہ کربلا کو سمجھ گیا۔ اب یہ فیصلہ آپ اور ہم کر سکتے ہیں، کربلا کو سنا کس نے ہے، کربلا کو سمجھا کس نے ہے، سننے کی مقدار اور ریشو کیا ہے، سمجھنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو میں یہ بالکل واضح کہہ سکتا ہوں، جس نے کربلا کو سمجھا ہوگا یا سمجھا ہے، اس کی زندگی عامیانہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو عام لوگوں کی طرح، عادی لوگوں کی طرح توجہ ہے میری طرف، اس کی زندگی ممکن ہی نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے کیسی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ اپنے گریبان میں ہم نظر دوڑائیں، اگر کربلا کو سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی ہے تو پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کربلا کو کس حد تک اور کتنا سمجھا ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جیسے عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی فکر ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، میری زندگی بھی اگر اسی طرح چل رہی ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نے کربلا کو سمجھا نہیں۔ اور یہ بھی محبت فرمائیں، یہ سمجھ لیں جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کربلا کو نہ سننے کی سطح سب کی ایک ہے اور نہ سمجھنے کی سطح سب کی ایک ہے۔ ایک سطح نہیں ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، آسان ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا۔ 10 افراد کی جماعت ہے، 20 افراد کی جماعت ہے، 100 افراد کی جماعت ہے، نماز پڑھ رہی، آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100 افراد کی نماز جماعت جو ہو رہی ہے یہ سب کی نماز ایک جیسی ہے۔ کہہ سکتے ہیں عبداللہ؟ کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم سب وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں، نیت سب کی ایک ہی ہے۔ مغرب کی پڑھ رہے ہیں، سب کی نیت مغرب کی ہے نا، 3 رکعت کی نیت ہے۔ عشاء کی پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نیت ہے۔ صورتیں بھی ایک ہی ہیں، سجدے بھی ایک جیسے ہیں، ذکر بھی ایک جیسا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کا ذکر رکوع اور ہو اور میرا ذکر رکوع اور ہو؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کا ذکر سجدہ اور ہو اور میرا ذکر سجدہ اور ہو؟
کیا ایسا ہے کہ آپ کا قیام اور ہو اور میرا قیام اور ہو؟ رکوع سجود تشہد سلام ایک جیسے، باوجود ایک شکل ایک حیت ہونے کے یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ سب کی نماز معنویت کے لحاظ سے ایک سی ہوگی. نہیں، روزہ رکھنے والے پورے مسلمان ہیں، لیکن سارے ماہ مبارک کو رکھیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں روزے کے حوالے سے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. حج کرنے والے بڑے ہوں گے، بڑے جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے حج پہ، لیکن آپ کسی بڑے سے بڑے، توجہ ہے میری طرف سے، بڑے سے بڑے فقیر کے پاس سے لے جائیے، آپ ان سے پوچھئے کہیے کہ یہ جتنے حاجی ہیں حج کے حوالے سے ایک جیسے ہے. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ابو بصیر ہمراہ ہے، وارد ہوئے. ابو بصیر پیدائشی نابینا تھے، جیسے ہی وارد ہوئے حرم الہی میں تو ابو بصیر نے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کر دیا. عرب میں نعرہ تکبیر بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اظہار خوشی ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے بندہ. امام نے پوچھا ابو بصیر کیوں نعرے لگا رہے ہیں، کس بات پہ خوش ہو؟ بے محبت فرمائیے گا. عرض کرنے لگا مولا کیوں نہ خوش ہوں، دیکھ نہیں رہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، آج حرم الہی بھرا ہوا ہے، تو میں کیوں نہ خوش ہوں، اس لیے میں نے نعرہ لگایا. کہا ابو بصیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہہ سکتا تھا مولا ظاہر ہے میں نابینا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ بصیر تھا، وہ سمجھ لگا امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابو بصیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہ مولا آپ سچ فرما رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا. جب کہا نا آپ سچ فرما رہے ہیں، امام نے کہا کیا دیکھنا چاہے گا؟ چلو وہ اختیارات وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ابو بصیر نے سمجھ لیا کہ اب وہ موقع ہے کہ اللہ نے جو امام کو اختیار دیا ہے اس اختیار سے فیضاب ہونے کا امام دکھانا چاہ رہے ہیں، میں کیوں نہ دیکھوں. فوراً کہا مولا ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ابو بصیر نے جو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھنے لگا. پیدائشی نابینا تھا نا، آنکھیں مل گئی. کہا دیکھ ابو بصیر، اب جو دیکھا تو جو اس نے سن رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشکر، اتنی تکبیریں بلند ہو رہی تھی. دیکھ رہے تکبیریں تو ویسے ہی بلند ہو رہی ہیں. طواف کرنے والے جو طواف کر رہے ہیں اس میں انسان اکا دکا ہے، باقی سب جانور درندے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے. توجہ فرمانا، سب کی زبانوں سے لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند ہیں. حرم گونج رہا ہے. تو امام نے یہ کہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. یہ کیا مطلب کیا ہے؟ یہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب انسان ہیں، لیکن امام حقیقت دکھا رہے تھے یہ سب لباس انسان میں ہیں، سارے انسان نہیں ہیں. ان میں بہت سے درندے بھی ہیں، ان میں بہت سے جانور بھی ہیں. انسان تو اکا دکا ٹاواں ٹاواں اکا دکا انسان.
قرآن کہتا ہے نا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ پھر یہی نہیں رکا بلکہ آگے بات کر دی قرآن نے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی پست تر، جانور نہیں جانوروں سے پستہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول گیا تھا؟ اللہ کو الیاذ باللہ غلطی لگ گئی تھی کہ پہلے کہا یہ جانور ہے، پھر کہا جانوروں سے بھی پستہ؟ نہیں، حقائق کی طرح متوجہ کیا جائے۔ اولئک کالانعام، کاف کاف تشبیہ ہے، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ نے انہیں بنایا انسان تھا لیکن یہ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، انہیں جانور انہیں نہ سمجھو، یہ جانوروں سے بھی پستر ہے۔ کیوں پستر ہے؟ کہ اللہ نے جانور کو بنایا ہے، وہ جانور ہی رہتا ہے، اپنی سطح سے گرتا نہیں ہے۔ اسے انسان بنایا ہے، یہ اپنی سطح سے گر گیا ہے، یہ اپنے مقام سے گر گیا ہے، یہ انسانیت سے گر چکا ہے۔ تو پھر اسے کیوں نہ کہا جائے کہ یہ جانوروں سے بھی پستر ہے؟ کہ وہ جانور ہو کر اپنے مقام کو نہیں چھوڑ رہا تو انسان ہو کر اپنے مقام کو چھوڑ دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ حاجی تو سارے تھے، طواف تو سارے کر رہے تھے، لیکن سب ایک سے تھے۔ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی ہے، اور انسان ہے تو اکا دکا۔ اسی لیے لفظ عزاداری آ جائے گا، لفظ شیعہ آ جائے گا، سب پر آ جائے گا۔ عزادار، عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، عزادار ہیں، لیکن سارے عزادار ایک جیسے ہیں۔ اگر سارے نمازی ایک جیسے نہیں، اگر سارے روزہ دار ایک جیسے نہیں، اگر سارے حاجی ایک جیسے نہیں، تو پھر سارے عزادار بھی ایک جیسے نہیں۔ فرق ہے۔ ان میں بہت زیادہ تعداد کربلا کو سننے والی ہے، کربلا کو سمجھنے والی تعداد بہت کم ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بننا ہے کیا؟ کربلا کو سمجھنے والا، سننے والا نہیں بننا۔ اگر آپ سننے والا ہی رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ آگے نہیں بڑھ رہے۔ آپ نے ترقی کوئی نہیں کی، اور ہے حقیقت ہے۔ ہم میں سے بہت سی تعداد وہ ہے جو نسل در نسل شیعہ۔ گھبرا تو نہیں کہ میری گفتگو سے، موضوع سے؟ ہمیں بہت سی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نسل در نسل شیعہ ہے، باپ دادا سے، پردادا سے، لکڑ دادا سے، چکر دادا سے۔ اگر میری بات میں کوئی اختلاف ہو تو میں بات کو اور تھوڑا سا دائرہ محدود کر دیتا ہوں۔ جو سادات عظام ہے، میں تو سید ہوں، میں تو کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی دوسرا کہے تو شاید دکھ ہوگا کہ یہ دوسری برادری کا آدمی ہمیں کیوں کہہ رہا ہے۔ اب مجھے تو نہیں آپ کہہ سکتے جو سادات برادری بیچ میں بیٹھی ہوتی، کہہ سکے گی؟ نہیں کہہ سکتے۔ اب سادات عظام میں تو کوئی شک کی نہیں ہے نا بات کہ یہ نسل در نسل کیا ہے۔ تو اگر سادات میں بھی تبدیلی نہیں، کہلوانا بڑے شوق سے ہم نے اولاد رسول، کہلوانا بڑے شوق سے ہم آل رسول ہیں،
کہلوانا بڑا ہے شوق سے کہ ہم سادات عظام ہیں. سادات کا مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، کہلوائیں. سادات کا جو مقام ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس کے سمجھنا چاہیے. لیکن پیدرم سلطان نور، بھئی آپ کا اپنا کمال کیا ہے؟ یہ تو وہ کمال ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. اس میں آپ کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے کہ آپ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کی اپنی محنت ہے نہیں. یہ کسبی نہیں ہے، یہ شے یہ عطا ہے، یہ اللہ نے مجھے سادات گھرانے میں پیدا کر دیا، فلانے کو فلانے خاندان میں پیدا کر دیا، فلان کو فلاں خاندان میں پیدا کر دیا. یہ کسبی نہیں ہے کہ آپ حاصل کر لیں گے تو سید بن جائیں گے، وہ لنگا صاحب بن جائیں گے، وہ فلانے صاحب بن جائیں گے، وہ شیخ صاحب بن جائیں گے، وہ چودھری صاحب بن جائیں گے. اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے. وہ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ نے کہا میں ہوں جس نے تمہیں شعوب و قبائل میں کھڑا کیا. تمہیں کوئی اور نہیں بنانے والا. آپ کو چودھری کسی اور نے نہیں بنایا، آپ کو راجپوت کسی اور نے نہیں بنایا، آپ کو رانا کسی اور نے نہیں بنایا، آپ کو لنگا فیملی میں لنگا صاحب سن رہے ہو، آپ کو کسی اور نے لنگا نہیں بنایا، آپ کو سید کسی اور نے نہیں بنایا تو میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، میں اللہ ہوں جس نے تمہیں شعوب و قبائل میں کر دیا ہے. لیکن یاد رکھو یہ شعوب القبائل میں تمہیں پیدا کرنا اور چھوڑنا اور اس میں اٹھانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم فخر و مباح کرو، نہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بس کہ تمہاری پہچان ہو سکے. یہ لنگا صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ نت صاحب ہیں، یہ بڑھائک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں. لِتَعَارَفُوا، بس پہچان کے علاوہ کوئی بات نہیں. ہاں اگر تمہارا کمال ہوگا تو ہم دیکھیں گے کمال کے لحاظ سے جو کسبی ہے تمہارے لیے کسبی ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. کوئی خاندان کے لحاظ سے میرے نزدیک نہیں ہوگا، قوم اور قبیلے کے لحاظ سے میرے نزدیک مکرم معظم محترم نہیں ہوگا، مشرف نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ تقوی اتنی اہم شے ہے. میں کہتا ہوں تقوی اتنی اہم ہے جن کے پاس تقوی ہوگا قرآن کی ہدایت اس سے ملے گی. ڈنکے کی چوٹ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن کے پاس جو متقین ہوں گے ہدایت قرآن جو سب وہ پائے گا. اگلی بات کہہ دوں، جو صاحبان تقوی ہوں گے آئمہ کی امامت سے فیض یاب بھی وہی ہو سکے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آئمہ کی امامت سے استفادہ کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنا تو آپ کو متقی بننا پڑے گا. ہدن للمتقین. یہ میں نے تو نہیں کہا نا، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دیا. ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. ھذا بیان للناس ھدی و موعظۃ للمتقین. یہ ذکر تو تمام لوگوں کے لیے ہے، یاد دہانی تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر موعظہ اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور مولا کائنات کے لیے کیا آپ کہتے ہیں؟ امیر المومنین و امام المتقین. یعنی جہاں مومنوں کے امیر ہیں وہاں متقینوں کے امام ہیں. تو پتہ چلا جب متقین کے امام ہیں تو امامت کا تعلق متقین کے ساتھ ہے.
اللہ کو سلامت رکھے۔ امامت کا تعلق متقین کے ساتھ ہے، متقین سے ہٹ کر امامت کا تعلق نہیں ہے۔ اب دو ہی تو چیزیں آپ کے پاس رہ جاتی ہیں بعد الرسول، ایک قرآن ہے، دوسری امامت ہے۔ کوئی تیسری چیز ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے۔ ایک قرآن، دوسری کیا امامت؟ امامت ولایت نہیں ہے نا، اہل بیت عترت ہے، اہل بیت جو آپ فرما رہے ہیں اسی تو وہیں سے امامت آئی ہے۔ تیسری چیز تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اسے ہی حاصل ہوں گی جو تقویٰ رکھتا ہوگا۔ گھر میں رکھ لو سینکڑوں قرآن، چاہے دکان بھر لو قرآن، کمرہ بھر لو قرآن کا، ایک علم کی بجائے 100 علم مکان کی چھت پہ لگا لو، اور بڑے قیمتی قیمتی علم۔ آج کل رواج ہے نا یار، مجھے نہیں سمجھ آتا، گھر پہ علم لگاتا ہے قیمتی مزین علم، تاکہ دور سے آنے والے کو نظر آئے کہ یہ شیعہ علی بن ابی طالب ہے، یہ علم والا گھر ہے، یہ شیعہ ہے۔ مجھے انصاف سے بتا، جیسا پیارا علم لگا رہا ہے ویسا پیارا تو کیوں نہیں بن رہا؟ علم لگانے پہ تو ہزاروں روپے، ہاں بڑے پیسے علم لگانے پہ، میں بڑے سے بڑا اچھا سے اچھا علم لگاتا ہوں، ہر مہینے اس کا فریرہ بدلتا ہوں، کپڑا بدلتا ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا۔ بھئی علم کا کپڑا ہر مہینے یا 10 15 20 دن بعد بدلنے کی ضرورت ہے، نگاہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے اوپر بھی تو نگاہ کر، ہر 15 دن بعد ذرا اپنا جائزہ لیا کر، ہر 10 دن بعد اپنا جائزہ لے۔ بلکہ معصوم تو فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہوگا۔ حساب تو ہوگا، چیخیں چلائیں روئیں جو مرضی کریں، حساب ہوگا، اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، آپ کی نگاہ کا حساب، آپ کے کانوں کا حساب، آپ کی زبان کا حساب۔ لوگ سمجھتے ہیں فقط مال کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ خمس نکالا ہے، زکوٰۃ دی ہے، عقیقہ کیا ہے، صدقہ خیرات کی ہے؟ نہیں بھائی، فقط انہی چیزوں کا نہیں، ہر شے کا حساب۔ تیری آنکھ کا بھی حساب ہوگا، تیرے کان کا بھی حساب ہوگا، تیری زبان کا بھی حساب ہوگا، تیرے ہاتھ کا بھی حساب ہوگا، تیرے قدموں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ آنکھ اٹھا کے کہاں کہاں دیکھا ہے، یہ کان لگا کے کیا کیا سنا ہے تو نے، اس زبان سے کیا کیا بولا ہے تو نے، اس منہ سے کیا کیا کھایا ہے تو نے، یہ ہاتھ کہاں کہاں گئے ہیں، یہ قدم کہاں کہاں اٹھے ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اگر مجلس میں کہہ رہا تھا نا کہ نسل در نسل شیعہ ہو کر مجلس سن کے اگر تبدیلی نہیں آئے، سن ہو گئے ہیں۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کئی وہ عزادار ہیں جو سن کے سن ہوئے ہیں۔ عزاداری سن کرنے کے لیے نہیں ہے، عزاداری آپ کے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے ہے، عزاداری آپ کو جگانے کے لیے ہے، عزاداری آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے، عزاداری آپ کو وادار کرنے کے لیے ہے، عزاداری آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، عزاداری آپ کو حلال اور حرام سمجھانے کے لیے ہے، عزاداری جائز اور ناجائز میں فرق ڈالنے کے لیے ہے، عزاداری خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے، عزاداری تقرب الہ اللہ کا رضا زینہ اور راستہ ہے، عزاداری معرفت رسول
اور معرفت امامت کا ذریعہ ہے۔ عزاداری شریعت سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری آسان جملہ کہہ دوں، عزاداری عقیدہ درست کرنے اور عمل کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ عزاداری دو جملوں میں بات میں نے کی ہے۔ عزاداری عقیدے کو درست کرنے کا، صلوات پڑھیے گا کہ محمد و محمد، اجازت۔ عزاداری عقیدے کو درست کرنے کا اور عمل کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس عزاداری سے آپ نے نہیں لی، یعنی اصلاح نہیں لی، تو پھر آپ کے عزادار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس عزاداری کا جس طرح میں پھر ایک اور جملہ کہنا چاہوں، جس طرح اس عزادار کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا جس نے اصلاح نہیں کروانی، اسی طرح اس عزاداری کا بھی فائدہ نہیں جس عزاداری میں اصلاح کا پروگرام ہی نہیں۔ اللہ کو سلام۔ مجھے دکھاؤ، بات ذرا سخت ہے، میں نرم انداز سے کہہ رہا ہوں، دکھاؤ کسی امام نے کہا ہو کہ علم لگاؤ چھت پر۔ یہ آپ لگا رہے ہو، حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں اور کے طرف بات چل جائے۔ کسی امام نے آپ کو حکم نہیں دیا علم لگانے کا، آپ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ ان سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے، آپ علم لگا کر اس محلے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس قریہ میں اپنے آپ کو جدا کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا رشتہ مکتب اور مذہب اہل بیت سے ہے، ان لوگوں سے ہے، اہل بیت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ناطہ رکھتے ہیں اہل بیت سے، قرآن و اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو جب یہ نشانی لگا کے یہ بتاتے ہو اور تمہارے گھر آ کر کوئی دیکھے کہ نہ قرآن نظر آ رہا ہے، نہ اہل بیت کا کردار نظر آ رہا ہے، جی تو پھر مجھے بتاؤ، علم لگا کر جب نہ قرآن نظر آئے گھر میں، نہ کردار اہل بیت گھر میں نظر آئے، نہ تعلیمات قرآن، نہ ہدایت اہل بیت گھر میں نظر آئے، تو یہ پھر علم بدنامی کے لیے لگایا، بدنام کرنے کے لیے لگایا۔ کس کو بدنام کر رہا تھا؟ اوپر علم لگایا، نیچے دھندے چل رہے ہیں، اوپر علم لگایا، نیچے حرام ہو رہا ہے، اوپر علم لگایا، نیچے بے پردگی ہے، اسی گھر میں عیاشیاں ہیں، اوپر علم لگایا، گھر میں محرم اور میں محرم کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی تھا، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، بھائی تھے ثانیہ زہرا کے جناب عباس، تھے یا نہیں تھے؟ بھائی تھے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی تھے نا، لیکن بہن بھی ترستی رہی، کہیں عباس مجھے آ کے بہن کہے اور میرے پاس کھڑا۔ یار یہ بھائی کا عالم ہے،
اور اوپر تیرے گھر میں علم لگا اور نیچے محرم اور نامحرم ایک ہے، خالہ کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، چچا کا بیٹا، مامی کا بیٹا، یہ محرم ہے۔ کیا گھر میں ہمارے گھروں میں دین دکھائی دیتا ہے؟ انسان سے پتا ہے۔ اور بھائی دو ہاتھ مار لینے کا نام شیعت نہیں ہے، مجلس میں آ جانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، چلو میں تو جہاں پیدا ہوا، آج بھی پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے ہاں ہندو اور سکھ مجالس میں آتے ہیں، ماتم بھی کرتے تھے۔ ابھی مندرہ والے ہمارے ہاں ایک پورا محلہ ہے عیسائیوں کا، ان عیسائیوں کے کئی لڑکے قبلہ صاحب مجلس سنتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، تو کیا کہہ دیا جائے یہ شیعہ ہے؟ بھائی ماتم بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، مجلس سنتے پورا پورا محرم سنتے ہیں، پورے حلقے میں سارا دن ماتم بھی کرتے ہیں، بڑے سکھ کرتے ہیں، بڑے ہندو کرتے ہیں۔ یہ سکھ میں چلے جاؤ، ہندوؤں کا اسپیشل امام بارکائی، ہندو مجلس پڑھنے والے باعث ہیں، ہندو ہو کر مجالس پڑھ رہے ہیں، تو کیا انہیں شیعہ کہو گے؟ شیعہ نام ماتم کرنے کا اور مجلس میں بیٹھنے کا نہیں ہے، شیعہ نام ہے شیعت جس میں ہو۔ اگر شیعت ہی نہیں ہے تو پھر شیعہ کس چیز کا ہے؟ اسی لیے کہا شیعت نہ قولوا لنا بینا، اے شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا۔ بھئی میں کہوں ایک صاحب کو بھئی اندر آ جائیے، اندر تشریف لے آئیے، آپ سب سمجھیں گے کہ کوئی باہر کھڑا ہے تو اسے اندر کہہ رہے ہیں، اندر آ جائیے۔ اندر جو بیٹھا ہے اسے تو نہیں کہا جاتا اندر آ جائیے، کہیں گے اسے کہیں گے کہ باہر کھڑا ہے۔ تو جب امام کہہ رہے ہیں شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، اس کا مطلب ہے نا ہے کوئی شیعہ جو باعث عزت نہیں ہے، اور اگر اہل بیت کے لیے باعث عزت نہیں ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوگا؟ کالک کا ٹیکا۔ ہمارے لیے باعث عزت بننا۔ اچھا میں نے کبھی سوچا ہے، ٹھیک ہے یہ بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہیں بہت سے شیعہ کہ جو باعث عزت نہیں بن رہے، میں نے کئی دفعہ قبلہ سوچا کہ مولا آخر کیوں انہیں آپ اتنی تحقیر کر رہے ہو؟ بھائی توجہ کیجیے گا، میں فرمان معصوم کے ایک جملہ اور اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے دے، مولا آخر اتنا اصرار کیوں؟ کیا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شیعہ بنو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا؟ میں آج کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جمعے کا خطبہ دینا تھا تو ظاہر مطالعہ کرتے، تو میں نے حدیث پڑھی اور اس میں ایک جملہ پڑھا، معصوم کا فرمان پڑھا کہ اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے مکانوں کا منا، آپ کی جگہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کا مکان ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں غور نہیں کیا۔ شریف آدمی جب کہیں مکان بناتا ہے نا یا مکان خریدتا ہے دعا کرتا ہے اللہ ہمسائے حلال زادے دینا، جی اللہ ہمسائے شریف دینا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا مقام اور مکان منا، مکانوں کا منا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ رہ کے اگر تمہارے اندر شرافت نہ ہو، دیانت نہ ہو، دین نہ ہو تو بتاؤ ہمارے لیے باعث عزت ہو۔ ایک اور مقام پر صلوات پڑھیے رہ کے محمد علیہ
اور مقام پر ارشاد فرمایا شیعتنا، سمجھیے اپنے آپ کو، شیعتنا قد خلقوا من طینتنا، اے شیعو سمجھو اپنے آپ کو، تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو سلامت۔ شیعتنا قد خلقوا من طینتنا، تمہیں اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے جو ہماری بچی ہوئی مٹی ہے۔ تو ہم اردو میں بھی کبھی استعمال ہمارے بزرگ کرتے ہو، انسان بن میری مٹی پلیت نہ کر، کہہ دیتے اپنے، ہاں محاورہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ اور ساری مٹی پلیت نہ کر، میری مٹی پلیت نہ کر، اپنے باپ کی مٹی پلیت نہ کر، اور خاندان کی مٹی پلیت نہ کر، کہہ دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ وہی کوڑا کرکٹ لے کے کھڑا ہے جو آپ کی مٹی پہ آ کے ڈال رہا ہے؟ یعنی اپنے کردار کو درست کر، تیرا کردار ہمیں داغدار کر رہا ہے۔ تو امام بھی فرماتے ہیں شیعتنا قد خلقوا من طینتنا، تم ہماری مٹی سے بنائے گئے ہو، جو ہماری بچی ہوئی مٹی ہے، تو ہماری مٹی تو ایسی نہیں تھی نا جیسا تم نے اسے بنا دیا ہے۔ جی توجہ ہے؟ یا بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بہت سی باتیں رہ گئی، ظاہر یہ ٹائم ٹھیک ہے نا آپ کا؟ ہاں 10 منٹ رہ گئے ہیں، میں بہت سی باتیں جس طرح شروع کی تھی بہت جا بھی نہیں سکا، چلو کل انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔ شیعتنا قد خلقوا من طینتنا، تمہیں ہماری مٹی سے بنایا گیا، تو ہماری مٹی کو تو داغدار نہ کرو۔ اصلاح چاہیے۔ میں ابھی بیٹھا تھا، آپ نے بھی سنا، ثقلین عزیز نے بڑی بات کی، آپ نے سنی کہ وہ ذاکر صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے تو شرم آتی ہے جب لفظ ذاکر کہا جائے، کیونکہ آپ نہیں جانتے، جو ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں نا، وہ قبلہ صاحب آپ سے معذرت، آپ کو نہیں کہہ رہا، تو ماشاءاللہ ہمارے انڈیا میں بہت بڑے عالم دین کو ذاکر کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ذاکر طالب حسین جوہری، جو اردو زبان جہاں استعمال ہوتی ہے وہاں علامہ فہامہ کے لفظ نہیں چلتے تھے، حجت الاسلام، صحت الاسلام کے الفاظ یہ آج ہم نے سنے ہیں۔ یہ انڈیا میں لکھنؤ میں جائیے پوچھ لیجیے بزرگوں سے، بڑی بڑی شخصیات، سید العلماء قبلہ نکن صاحب کے ساتھ میں نے لفظ ذاکر لکھا دیکھا، ذاکر سید علی نقی نکن۔ میر حامد حسین موسوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا نجفی مرعچی یہ فرماتے کہ نہ ان سے پہلے شیعت میں اتنا بڑا عالم دین پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ صاحب ابقات الانوار، ایک ایک حدیث میں قبلہ ایک مبسوطہ، بلکہ کئی حدیث علم پہ 4 جلدیں، حدیث طیر پہ ایک مبسوط جلد، جس کی اگر آج والی جلدیں بنائیں تو 10 جلدیں اس کی نکل آئیں۔ صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین موسوی، ان کے ساتھ میں نے لفظ ذاکر لکھا دیکھا۔ انڈیا میں مجتہدین کو ذاکر کا لفظ دیا جاتا تھا، خطاب دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا ذاکر اہل بیت۔ یہاں اس لفظ کو ہم نے گویوں کو دے دیا۔ جتنا بڑا لفظ تھا اتنی اس کی ہم نے تحقیر اور تذلیل کر دی۔
ذاکر اہل بیت سوچو تو صحیح، ذاکر اہل بیت۔ اللہ ہر بندے کو چاہتا ہے میرا ذاکر بنے، فاذکرونی، کہتا ہے یہ نہیں کہتا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا تو عالم بن میرا، علامہ بن، حجت الاسلام میرا بن، اللہ کہتا تو میرا ذاکر بن۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرے ذاکر بنو گے نا تو میں اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت۔ آپ ابھی بیان کر رہے تھے کہ میں تو یہ لفظ نہیں بول سکتا کہ انہوں نے کہا جی یہ کہاں بھنگ اور کہاں بھنگ۔ اتفاقاً ایسی کھیپ ہمارے یہاں بڑی ہے، آپ کے منڈی بہاؤالدین میں ایک رسالہ نکالتا تھا، قیام نجف۔ جب میں نیا آیا تو میں نے ایک رسالہ نکالا، شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہو، 4.5 سال وہ میں نے رسالہ نکالا، پھر بند کر دیا حالات کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ بڑا اچھا رسالہ تھا، آج تک مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ وہ نکالیں اور آپ کر۔ تو اس میں مجھے قبلہ منڈی بہاؤالدین کے ایک فرد نے خط لکھا، لفظ وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا، میں اپنی زبان سے نہیں کر رہا، میں فرد ہی استعمال کروں گا، یعنی وہی لفظ اس کے ساتھ ہے جسے آج ان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس نے خط لکھا، مولانا آپ بڑی غنا پہ تحریریں لکھ رہے ہیں، غنا حرام ہے، غنا حرام ہے، غنا حرام ہے۔ میں نے 1-2 مضمون شائع کیے اس پہ، تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خود قرآن بھیروی راگ میں ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا بھیروی راگ کیا ہے، مجھے اس وقت کا نام یاد ہے اور میرے پاس آج بھی خط پڑا ہے اس کا۔ منڈی بہاؤالدین سے ایک بندے نے خط لکھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن بھیروی راگ میں ہے۔ اب ایسے بندے کا کیا علاج آپ کریں گے جن کو قرآن بھی غنا میں دکھائی دے؟ آپ کے گجرات کے، میں اب نام نہیں لوں گا، میں ذمہ دار ہوں، اگر غلط ہو میں شرن اللہ کے، میں نام نہیں لوں گا، دنیا سے چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ بخشش فرمائے، توبہ قبول کرے۔ بڑا نام تھا ان کا، مجھے انہوں نے خود کہا، ایک دفعہ تو قبلہ صاحب کا نام لے کے مجھے دیا، بتایا، مجھے کہا کہ مولانا دعا جو پڑھتے ہیں، دعائے کمیل یا پڑھاتا وہ فلاں راگ میں ہے۔ یہ مجھے خود کہا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی یہ قرآن جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ایران میں اور یہ جو پڑھی جاتی ہیں یہ فلاں غنا 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 غنا، یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ غنا حلال ہے۔ میں کہتا ہوں غنا قرآن کو بھی غنا میں پڑھو تو حرام ہے، دعائے کمیل تو دور کی بات ہے، قرآن کو بھی آپ غنا میں پڑھو۔ الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بھی، اب بات مشکل ہے، میں معذرت، جیسے کچھ لوگ توبہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، میں بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ سب کے آگے، بات بڑی سخت ہے، مجھے پتہ نہیں کیسے میں جرأت کروں آپ کے سامنے بتاؤں، بیان کروں۔ الغنا اشد من الزنا ہے نا قبلہ کے فرمان، جب غنا زنا سے بھی شدید ہے، کوئی شریف آدمی اپنے گھر غنا ہونے دے گا؟ یہ زنا ہونے دے گا؟ ہونے دے گا؟ تو اگر وہی غنا مسجد اور امام بارگاہ میں ہو، میں نے لفظ کو نرم جتنا کہ میں کر سکتا تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ میرے پاس نرم نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں نے پڑھ دی، الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اشد من الزنا۔ اگر کوئی شریف آدمی یہ کام اپنے گھر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ قوم اس کام کو امام بارگاہوں میں
صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. ابھی آپ وہ کہہ رہے تھے ممبر رسول ہے، یہ ممبر حسین ہے، اور ممبر رسول ممبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس غنا کے لیے ہے. میں نے کہا کہ قرآن آپ غنا میں نہیں پڑھ سکتے تو اہل بیت کا ذکر غنا میں جائز ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، پھر میں اس وقت ہی جانا چاہ رہا تھا مسائل کی طرف، تو پھر بات سے بس آخری جملہ ہے، پھر کل میں بات کر دیں گے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں؟ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ساتویں امام سے. آپ نے ایک قید خانے کا نام لیا کہ فلاں قید خانے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف. پریشان ہو گیا مولا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ایسے قید خانہ کا نام لیا ہے جو سب سے نرم قید خانہ تھا آپ کے لیے، جہاں نہ اتنی سختیاں تھیں نہ اتنی پریشانیاں تھیں، آرام ہی آرام تھا تو قید خانہ، لیکن وہ اذیتیں وہ تکلیفیں نہیں تھیں جو باقی قید خانوں میں اتنے سخت آپ نے قید خانے گزارے. کہا تو درست کہہ رہا ہے، لیکن اس قید خانے کے ساتھ ایک گانا گانے والے کا گھر تھا. وہ اپنے ساز و آواز سے کام کرتے تھے، میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. میری عبادت میں امام نے اس قید خانے کو اپنے لیے سخت ترین قید خانہ قرار دیا. میری عبادت میں اس جملے سے قبلہ ایک استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. کس سے؟ ان کے غنا ان کے گانوں سے میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. تو اگر یہ عزاداری ذکر آل محمد عبادت ہے، اور یقیناً عبادت ہے، اگر عبادت ہے تو پھر اس عبادت میں غنا کی اجازت کیسے دی جائے؟ کیسے دی جائے؟ یہ کیا کربلا اس لیے وجود میں آیا تھا؟ کیا عباس کے بازو اس لیے دیے تھے؟ کیا قاسم کو اس لیے ٹکڑے کروایا تھا؟ کیا عون محمد کو اس لیے امام نے شہید کروایا تھا کہ تیرا کاروبار چلے، تیرا بزنس چلے، تیرا غنا چلے؟ کیا اکبر کے سینے میں برچھی اس لیے لگی تھی؟ چند منٹ بعد میں زیادہ نہیں مسائل پڑھوں گا اور کہہ دوں گا، کیا 6 ماہ کا اصغر امام ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا کے ذبح کروا دیا؟ اس لیے کروایا تھا. اور کیا 4 سال کی سکینہ اللہ کی عبادت قبول کرو اس لیے تماچے کھا رہی تھی؟ وہ بیوی جو باپ کے بغیر رہتی نہیں تھی، بلکہ خود امام فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا. مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سکینہ کو اسیروں کے ساتھ لے جایا گیا ہوگا، میں کہوں گا مولا کربلا میں آج تک آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ اور اس بچی کا جدا ہونا جو خود بھی باپ کے بغیر نہیں رہتی تھی. میں نے پڑھا، قبلہ صاحب بھی بیٹھے، میں نے پڑھا جب اسیروں کو اسیر کر کے بٹھایا گیا اور لے جانا چاہا نا کربلا سے، تو ایک دفعہ شمر کہتا ہے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں؟ کسی نے بتایا کہ اسے ہم نے مقتل میں جاتے دیکھا، شاید اپنے باپ کے لاشا پہ گئی ہے. یہ دوڑتا ہوا وہاں گیا،
دیکھا سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. رو رہی ہے. اس نے جا کے تماچے اور تازیانے مارے. میں نے تو آسانی سے جملہ کہہ دیا. 4 سال کی بچی ہو, ذرا آپ تصور تو کریں. میں ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں. عرب کے وہ قد اور کاٹ رکھنے والے, لمبے لمبے قد اور جسامت رکھنے والا آدمی, شمر جیسا آدمی, 4 سال کی بچی جس کے تماچے کی جسامت سکینہ کے چہرے سے بڑی تھی. پھر ایک تماچا تو نہیں مارا نا, کئی تماچے مارے, ایک تازیانہ تو نہیں مارا نا. میں نے پڑھا کہ جب یہ تماچے مار رہا تھا یا تازیانہ مار رہا تھا تو سکینہ نے ایک دفعہ کہا کہ شمر جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے, لیکن مجھے میرے باپ سے جدا نہ کر. اس ظالم نے جدا کیا, قافلہ چل پڑا. بس 2-3 منٹ, ایک منزل کے بعد قافلے کو روکا گیا. یہ شمر گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھے سجاد کے پاس آیا. کیسا کیسا ظلم نہیں کیا انہوں نے. میں 2-4 جملے جناب سکینہ کے ہی مصیبت کے بیان کرنا چاہتا ہوں. سجاد وہ ظالم اب کیا کہتا ہے, کہا بتا سکینہ کہاں ہے. کہا پھوپھی کی گود میں ہے. اب ظالم چاہتا کیا ہے, کہا ہمیں حکم ملا ہے کہ سکینہ گود میں سفر نہیں کرے گی, سکینہ کو علیحدہ اونٹ پہ بٹھایا جائے. جیسے بیوی نے سنا نا, بیوی تڑپ گئی. یقیناً پھوپھی کو لپٹ گئی ہوگی کہ پھوپھی اماں مجھے نہیں جانا. بس ظالم نے کھینچ کے اتارا شہزادی کو. اونٹ تک جاتے ہوئے سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھیا سجاد. پھر یہیں پہ اکتفا نہیں ہوا, شاید صبر ہو جاتا کہ سکینہ کو بٹھائی دیا جاتا. بٹھایا نہیں بلکہ سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور لٹا کے ایک رسی لی اور رسی لے کے سکینہ کو باندھنا شروع کر دیا. یہ ظالم سکینہ کو باندھ رہا تھا اور سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی. بھیا سجاد میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی. کہتے جب ایک منزل کے بعد اونٹ کو بٹھایا گیا نا اور رسی کھول لی گئی تو سکینہ کو جب اٹھایا تو بی بی کا سینہ زخمی ہو چکا تھا. اونٹ کی پشت خون سے بھر چکی تھی. ارے سکینہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. بھیا میں زخمی ہو چکی ہوں پھوپھی اماں. بس ایک منزل اور جانا چاہتا ہوں. پہنچ گیا قافلہ دربار یزید میں. ایک رسی میں بندھے ہیں سب. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اسی رسی میں سکینہ بھی ہے. کبھی پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی پاؤں رکھتی ہے, کبھی اٹھاتی ہے, کبھی رکھتی ہے. آپ مجلس سے سننے والے ہیں. اتنے میں یزید کی نگاہ پڑی. یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا یہ سکینہ بنت الحسین, یہ حسین کی بچی ہے. اچھا وہ جس کا سنا ہے کہ اس بچی کو باپ سے بڑا پیار ہے اور حسین کو اس بچی سے بڑا پیار ہے. بتایا ہاں یہ وہی بچی ہے جس کے بارے میں حسین کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا. سکینہ کی طرف منہ کر کے کہا یہ صحیح ہے کہ تجھے بابا سے بڑا پیار ہے؟ کہاں صاحب مجھے بابا سے بڑا پیار ہے. کہا یہ صحیح ہے کہ بابا کو بھی مجھ سے بڑا پیار تھا؟ کہا ظالم میرے بابا کو بھی مجھ سے بڑا پیار تھا. کہا میں تو نہیں مانتا, میں تو تب مانوں گا کہ تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا آئے. اتنا کہہ کہ جو تشت پڑا تھا نا قدموں کے پاس میں نے پڑھ دیا, اس پہ رومال رکھا ہوا تھا. اس نے چھڑی سے رومال کو اٹھایا. سکینہ تڑپ گئی. کیا دیکھا کہ بابا کا کٹا ہوا سر.
سکینہ کو دیکھ کے کہا میں تب مانوں گا کہ تو وہاں کھڑی ہو کے بابا کو بلا اور تیرا بابا کا سر یہاں سے آئے. جب یہ کہا نا تو بی بی نے چلا دالم دامن اٹھایا، ایک قدم بڑھا کے کہنے کی کوشش کی اور کہا بابا ظالم کا دربار ہے، سکینہ تجھے پکار رہی ہے. جب کہا بابا ادھر سے سر نے پرواز کی، آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی اس رخسار کے گول سے کبھی اس رخسار کے گول سے سکینہ رو رو کے گئے. بابا ظالم نے تماچے مارے، بابا ظالم میرے کان زخمی کر. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وسيعلم الذين ينقلبون. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. میرے مالک ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو قبول فرما. جن احباب مومنین دوستوں نے، نوجوانوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، میرے مالک ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان جوانوں کو میرے مالک ہمیشہ زندہ سلامت فرما. میرے مالک آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں ہمارے بھائی میرے مالک ملک چودھری ذاکر حسین، ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص جو منظور مرحوم کے اور ان کے اہلیہ کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، مقام اعلیٰ نجین عطا فرما. ہمارے عزیز ہیرا صاحب ان کی والدہ ہے نا، انتقال کر گئی، میرے مالک انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما. ہمارے قبلہ صاحب موجود ہیں، ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ہمارے بزرگان علماء جو اس خاندان میں موجود ہیں، بڑا ان کا احسان اور منت ہے اور کام ہے اس قوم کے لیے، اس مذہب میں. میرے مالک ان کے درجات بلند فرما. میرے مالک میرے خالق اس شہر میں جتنے علماء ہیں میرے مالک ان کی حفاظت فرما. جتنے مدارس ہیں میرے مالک اس ضلع میں ان کی حفاظت فرما. ان تمام مومنین کی حفاظت فرما. مشکلات ان سب کی آسان فرما، مسائل ان سب کے حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے مالک میرے خالق ہم سب کی توبہ استغفار کو قبول فرما. ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو قبر میں، حشر میں، مراحل آخرہ میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. میرے مالک تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ہاتھ جو دعائیں کی جا رہی، ان دعاؤں کو مستجاب فرما. مومنین کی حفاظت فرما، پردے داروں کے پردے سلامت فرما، ناموس کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فرقہ واریت دہشت گردی سے محفوظ فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک میرے خالق دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں، نصرت و نسل میں نصف نابود فرما. علماء اعلام مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں کے قائم اور دائم فرما. میرے مالک 40 ہیں جتنے زائرین وہاں پہنچے یا راستوں میں، میرے مالک ان تمام مومنین کی حفاظت فرما، ان کا سفر بے خطر فرما. میرے مالک انہیں ہم نے اپنے گھروں میں واپسی خیر و عافیت سے پہنچا. میرے مالک ہمارے اس قوم کے جتنے نوجوان ان حوزات علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے مالک انہیں کامیابی عطا فرما. امام زمانہ کے جانثاروں میں ہمیں شمار فرما. امام زمانہ مولا و آقا کا جلد از جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.